آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہونڈائی کمپنی کی۔ یہ کمپنی دنیا کی تیسری بڑی کمپنی ہے اور اس کمپنی کے اندر بہت سی کمپنیاں موجود ہیں۔ کیسے، اس کے بارے میں آپ کو آگے چل کر پتہ چل جائے گا۔ ہر بڑی کمپنی کے پیچھے کوئی نہ کوئی سٹوری موجود ہوتی ہے۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ وہی امیر ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی نہ کوئی مقصد موجود ہو۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہونڈائی کے فاؤنڈر چینگ جو یونگ کی۔ چینگ جو یونگ 1915 میں پیدا ہوئے کوریا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں۔ ان کا ڈریم تھا اسکول ٹیچر بننے کا، لیکن فیملی کی کنڈیشن اتنی خستہ تھی کہ وہ اپنی تعلیم بھی پوری نہ کر سکے۔ انہیں دن رات اپنی فیملی کے ساتھ کھیتوں میں کام کرنا پڑتا تھا، لیکن اتنا کام کرنے کے باوجود بھی کافی دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی فیملی کے پاس ایک ٹائم کے کھانا کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن چینگ کو لکڑیاں سیل کرنے کے لیے قریبی سٹی میں جانا پڑتا ہے۔ ادھر جا کر وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے کپڑے کتنے صاف ہیں اور یہ کھانا بھی بہت عمدہ قسم کا کھا رہے ہیں، لیکن یہ میری طرح دن رات کھیتوں میں کام بھی نہیں کرتے۔ یہ دیکھ کر ان کے دل میں خیال آیا کہ مجھے بھی اس غریبی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے اور خود کو بہتر کرنا ہے۔ ایک دن چینگ جو یونگ نے نیوز پیپر میں پڑھا کہ قریبی کسی شہر میں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے اور انہیں وہاں لیبر کی ضرورت ہے۔ تب ان کی ایج 16 سال تھی اور سال تھا 1932 کا۔ چینگ نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں جا کر ضرور کام کریں گے۔ انہوں نے اپنے ایک دوست کو راضی کیا اور دونوں اپنے گھر بتائے بغیر رات کے ٹائم وہاں سے نکل پڑے۔ 160 کلومیٹر چلنے کے بعد وہ کوان سٹی میں جا پہنچے جہاں کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا، اور انہوں نے بھی لیبر کا کام شروع کر دیا۔ کام کافی مشکل تھا اور کمائی کافی کم تھی۔ ان سب کے باوجود چینگ کافی خوش تھے، وہ اس لیے کہ لائف میں پہلی دفعہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو کر کام کر رہے تھے۔ 2 مہینوں تک چینگ وہاں کام کرتے رہے۔ اس کے بعد ان کے والد نے انہیں ڈھونڈ لیا اور وہ واپس اپنے ساتھ انہیں لے گئے۔ چینگ کو دوبارہ کھیتی باڑی کرنی پڑی۔ واپس آنے پر گھر والے تو کافی خوش تھے، لیکن چینگ بالکل نہیں۔ ان 2 مہینوں کی محنت نے ان کے دماغ میں کنسٹرکشن اور سول انجینئرنگ کا پیشن جگا دیا۔ وہ جانتے تھے کھیتوں میں کام کر کے وہ کبھی بھی غریبی سے باہر نہیں آ سکتے۔ اس وجہ سے وہ 2 بار اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دونوں دفعہ ان کے والد انہیں کچھ ہی دنوں میں تلاش کر لیتے ہیں۔ آخر کار 1934 میں 18 سال کی عمر میں وہ پھر گھر سے جاتے ہیں، لیکن اب کی بار انہیں کوئی بھی نہیں روکتا۔ وہ سول پہنچتے ہیں جو آج کے دن میں ساؤتھ کوریا کا کیپٹل ہے۔ ادھر انہوں نے بہت سے کام کیے، سب سے پہلے کنسٹرکشن لیبر کا، پھر فیکٹری ورکر کا، لیکن پھر انہیں بکیا یونگ سٹور میں ایک ڈیلیوری بوائے کی جاب مل گئی۔ کسٹمر اور شاپ آنر ان کے کام سے کافی خوش تھے۔ آنر نے ان کی محنت اور ایمانداری دیکھتے ہوئے انہیں مینیجر بنا دیا۔ ان کے بعد چینگ نے کافی محنت کی، اپنی محنت سے شاپ کی سیل بلندی پر لے گئے۔ 1937 میں سٹور کے آنر کافی سیریس بیمار ہو گئے اور انہوں نے چینگ کے لیے ایک حیران کر دینے والا فیصلہ لیا اور سٹور کو چینگ کے حوالے کر دیا۔ تب ان کی عمر 22 سال ہو گئی تھی اور اب وہ چینگ ایک امپلائی سے بزنس آنر بن چکے تھے۔ اگلے 2 سالوں تک چینگ نے اور محنت کی اور مارکیٹ میں ٹرسٹ اور ریپوٹیشن بنائی، جس سے بزنس کافی تیزی سے گرو ہوا۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تب ورلڈ وار کا دور شروع ہو چکا تھا اور اس ٹائم کوریا میں جاپان کا حکم چلتا تھا۔ جاپانیز چاہتے تھے کہ ان کی فوج کو جنگ کے دوران چاول اور خوراک ملتی رہے، اس وجہ سے انہوں نے سب رائس سٹور کی آنرشپ لے لی۔ چینگ کا بھی سالوں کا بزنس ایک ہی منٹ میں ختم ہو گیا۔ چینگ کافی پریشان ہوئے اور دکھی بھی، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے سوچا میں دل و جان سے کچھ بھی کروں تو اس میں سکسیسفل ہو سکتا ہوں۔ اس سوچ کو لے کر وہ ایسا بزنس ڈھونڈنے لگے جس میں جاپانیز گورنمنٹ انٹرفیئر نہ کر سکے۔ انہوں نے کار ریپیئر بزنس کا پلان بنایا اور 1940 میں 3000 کا لون لے کر ایڈیو سروس گیراج اوپن کر لیا، لیکن اس دفعہ قسمت اتنی خراب تھی کہ بزنس کے شروع ہونے کے 1 مہینے بعد ہی گیراج میں آگ لگ گئی اور سب کچھ جل کر ختم ہو گیا۔ چینگ کی سچویشن کافی ڈیفیکلٹ تھی۔ انہوں نے اپنا لون بھی واپس کرنا تھا اور کسٹمر کو آگ لگنے کی وجہ سے ان کی گاڑیوں کے پیسے بھی دینے تھے۔ یہاں چینگ بالکل ہار مان سکتے تھے، لیکن انہوں نے پرابلمز کو فیس کیا۔ انہوں نے 3500 وون کا دوبارہ لون لیا اور پہلے گیراج سے بھی اچھا گیراج بنا لیا۔ چینگ نے دیکھا کہ کسٹمر کی سب سے بڑی پرابلم تھی ان کی کار ٹھیک کروانے میں کافی ہفتے لگ جاتے تھے، اس لیے انہوں نے سپیڈ کو اپنا مین فوکس بنایا۔ جہاں کسٹمر کو گاڑی ٹھیک کروانے میں 20 دن لگتے تھے، وہاں چینگ کا گیراج اسی ریپیئر کو 5 دن میں کر دیتا تھا۔ ان کا گیراج اتنا سکسیسفل ہوا کہ اگلے 3 سالوں میں یعنی 1943 تک ان کے پاس کام کرنے والے ورکرز کی تعداد 80 ہو گئی تھی۔ اس ٹائم تک چینگ نے اپنا پورا لون بھی واپس کر دیا تھا اور اپنی فیملی کو بھی سول میں سیٹل کر لیا تھا۔
بزنس تیزی سے گرو ہو رہا تھا اور تب ہی ایک اور بڑا مسئلہ ہو گیا۔ جاپان کو ورلڈ وار 2 کے لیے جنگ کے لیے ہتھیار بنانے تھے، اسی لیے جاپان نے ایک بار پھر سے ان کا گیراج کی آنرشپ لے لی اور ایک لوکل سٹیل پلانٹ سے مرج کر دیا۔ اتنے سالوں کا بنایا ہوا بزنس ایک ہی جھٹکے میں ختم ہو گیا۔ چینگ دوبارہ زیرو ہو گئے، انہیں اپنی فیملی کے ساتھ دوبارہ گاؤں واپس جانا پڑا، لیکن اس دفعہ چینگ کے پاس 50,000 کی سیونگ موجود تھی اور انہیں خود پر یقین بھی تھا کہ وہ دوبارہ سے کوئی نہ کوئی بزنس بنا لیں گے۔ ورلڈ وار 2 ختم ہونے کے بعد کوریا میں جاپان کی حکومت بھی ختم ہو گئی تھی۔ کوریا کے نارتھ ایریا میں سوویت یونین کا انفلوئنس تھا اور ساؤتھ ایریا میں امریکہ کا، کیونکہ ان دونوں نے مل کر جاپان کے مخالف جنگ لڑی تھی، اس لیے کوریا نارتھ اور ساؤتھ کوریا میں ڈیوائیڈ ہو گیا۔ 1946 میں چینگ واپس سول آ گئے اور اپنا کار ریپیئر بزنس دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ بزنس پرانا تھا لیکن اب کی بار نام نیا تھا، ہونڈائی آٹو سروس۔ کار ریپیئرنگ کا یہ بزنس دوبارہ سے کافی اچھا چلنے لگ پڑا۔ چینگ نے نوٹ کیا کہ امریکہ اپنی فورسز کے لیے نیو بلڈنگز بنا رہا ہے۔ انہوں نے سوچا میرے پاس کنسٹرکشن کا اتنا ایکسپیرینس تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہمت کر لیتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے۔ ان کے اندر کنسٹرکشن کا پیشن ابھی بھی زندہ تھا جو انہیں بچپن میں لیبر کے ساتھ کام کر کے ملا تھا۔ اسی لیے 1947 میں 31 کی ایج میں ہونڈائی سول ورک کمپنی کا آغاز کیا اور کنسٹرکشن کی دنیا میں اپنا قدم رکھ لیا۔ شروع میں انہیں کافی چھوٹے چھوٹے کام ملے، لیکن 1950 آتے آتے ان کی کمپنی کو میجر پروجیکٹ ملنا شروع ہو گئے تھے اور یہی ان کا میجر بزنس بھی بن چکا تھا۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن یہاں کہانی میں ایک اور ٹوسٹ آ جاتا ہے۔ جون 1950 میں نارتھ کوریا ساؤتھ کوریا پر حملہ کر دیتا ہے۔ نارتھ کوریا سول سٹی کے کافی قریب تک آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے چینگ کو اپنا پورا کام چھوڑ کر اپنی سیونگ کے ساتھ پوسان سٹی بھاگنا پڑ جاتا ہے۔ اتنے بڑے کراس کے بعد بھی چینگ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ جاتے۔ اس ٹائم یو ایس آرمی ساؤتھ کوریا کے ساتھ مل کر نارتھ کوریا سے لڑ رہی تھی اور انہیں ٹینٹ ویئر ہاؤس اور آرمی ہیڈ کوارٹر کی ضرورت تھی۔ چینگ نے آبزرو کیا کہ امریکہ کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، انہیں صرف ریلائبل اور ٹائم ڈیلیوری چاہیے، اور چینگ نے امریکہ کو وہ دیا۔ انہوں نے اپنی ایک چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ دوبارہ سٹارٹ کیا۔ اس ٹائم جنگ بھی چل رہی تھی، اس دوران چینگ کو کافی مشکل پیش آتی تھی کنسٹرکشن کرتے ہوئے، لیکن وہ کمٹمنٹ کے بہت پکے تھے۔ جس کو ایک دفعہ زبان دے دی پھر اس پہ پورا اترے۔ ان کی اسی بات کی وجہ سے ان کی امریکن کے ساتھ کافی مضبوط دوستی ہو گئی۔ 1952 میں جنگ تو ختم ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی چینگ کو امریکہ سے کام ملتا رہا۔ بعد میں ساؤتھ کوریا نے بھی اپنے ملک کو ری بلڈ کرنے کے لیے برج، ڈیم اور روڈز کو تیزی کے ساتھ بنانا چاہا۔ ان سب میں ہونڈائی نے میجر رول ادا کیا اور اپنے بزنس کو آسمانوں کی بلندی پر جاتے ہوئے دیکھا۔ ساؤتھ کوریا کا سب سے بڑا ڈیم اور ان کا سب سے بڑا اور امپورٹنٹ ایکسپریس وے ہونڈائی کمپنی نے ہی بنایا ہے۔ 1960 میں چینگ کی عمر 50 سال ہو چکی تھی اور تب وہ ایک سکسیسفل کمپنی کے مالک بھی تھے، لیکن وہ اس سے مطمئن نہیں تھے۔ چینگ ہزاروں کلومیٹر کی روڈ بنا چکے تھے اور اب ٹائم تھا ان پر اپنی گاڑی چلانے کا۔ 1967 میں چینگ نے بنائی ہونڈائی موٹر کمپنی اور 1968 میں فورڈ کے ساتھ ایک ڈیل کی جس میں ہونڈائی فورڈ کی گاڑی کو اسمبل کرنے والے تھے۔ یہ ڈیل ان کی 2 سال تک چلی، لیکن اس کے بعد ان کی پارٹنرشپ میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے اور یہ ڈیل ختم ہو گئی، کیونکہ فورڈ نہیں چاہتا تھا کہ ہونڈائی اپنی خود کی گاڑی بنائے۔ اس کے بعد چینگ نے پارٹنر ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ کافی کمپنیوں کے ساتھ انہوں نے بات کی، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ آخرکار جاپان کی مکسوبیشی موٹرز سے ان کا کانٹریکٹ سائن ہو گیا۔ مکسوبیشی موٹرز ہونڈائی کو کار بنانے کی ٹیکنالوجی دینے کو ریڈی ہو گئے تھے۔ اس ڈیل میں ہونڈائی اپنے نام کے ساتھ مارکیٹ میں کار سیل کر سکتے تھے۔ اسی دوران ساؤتھ کوریا گورنمنٹ نے ایک NOC جاری کیا جس میں ساؤتھ کوریا کی ڈیمانڈ تھی کہ آٹو کار کمپنیز ایک سٹیزن کار بنائیں جو کہ قیمت میں بھی کم ہو اور اس میں پارٹس بھی ساؤتھ کوریا کے استعمال ہوں۔ 1976 میں چینگ نے ایک نیا پلانٹ سیٹ اپ کیا اور ہونڈائی نے بنائی ساؤتھ کوریا کی پہلی گاڑی، ہونڈائی پونی۔ اپنی کم قیمت کی وجہ سے یہ کار ساؤتھ کوریا میں اتنی سکسیسفل ہوئی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہونڈائی نے 60% مارکیٹ شیئر کیپچر کر لیے اور وہاں سے سب سے بڑی کار کمپنی بن گئی۔ ہونڈائی کار کمپنی جتنی بڑی سکسیس تھی اوورسیز میں اتنی ہی فیل، کیونکہ کار کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں تھی، گرمی میں پینٹ اڑ جاتا تھا اور اس میں مکینیکل ایشو بھی آ جاتے تھے۔
اسی وجہ سے ہونڈائی لاس میں جانے لگ پڑی۔ لوگوں نے چینگ سے کہا انہیں جتنی جلدی ہو سکے کمپنی بند کر دینی چاہیے۔ کمپنی کو بند کرنا تو دور کی بات تھی، وہ ایک اور کار کمپنی بنا رہے تھے جس میں ہر سال 3 لاکھ کار مینوفیکچرز ہو سکتی تھی۔ تب ساؤتھ کوریا کی کیپیسٹی 30,000 کار تک کی تھی۔ ہونڈائی کی مینجمنٹ ٹیم کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ باس ایسا کیوں کرنا چاہتے تھے۔ باس تو پھر باس ہی ہوتے ہیں۔ چینگ کو اس بات کا علم تھا، وہ دیکھ رہے تھے کہ لوگوں کے پاس پیسہ آ رہا ہے، ان فیوچرز کار کا ہی دور ہوگا اور یہ نیو کارز کو دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے بنایا جا رہا تھا۔ 1980 میں یہ فیکٹری ریڈی ہوگی اور 1982 میں ہونڈائی نے کئی ساری امپرومنٹ کے ساتھ اپنی پونی 2 کار لانچ کی۔ نہ صرف یہ کار ساؤتھ کوریا میں سکسیسفل رہی بلکہ امریکہ، کینیڈا، افریقہ جیسے کنٹری میں بھی ایکسپورٹ کی گئی۔ اگلے کچھ سالوں میں ہونڈائی 4 لاکھ کار سیل کر چکا تھا اور کافی پروفٹ بھی کما چکا تھا۔ ہونڈائی دنیا میں ڈیسنٹ کار کی وجہ سے خاصی مشہور ہو چکی تھی، لیکن ورلڈ مارکیٹ یعنی دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ USA کو کریک کرنا ابھی بھی باقی تھا۔ ہونڈائی کو امریکہ میں بھی زیادہ کامیاب ہونا تھا۔ ہونڈائی نے جب USA کی مارکیٹ سٹڈی کرنا شروع کی تو انہیں پتہ چلا کہ جاپان نے کمپیکٹ کار کا سیگمنٹ کیپچر کر رکھا ہے اور US کمپنیز مڈ اور لارج کار سائز مارکیٹ میں آلریڈی کر رہے تھے۔ یہ بہت ٹف کمپٹیشن تھا، اس لیے ہونڈائی نے دیکھا کہ USA میں سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ بھی بہت بڑا تھا۔ ہونڈا نے سیکنڈ ہینڈ کار کی پرائز میں کسٹمر کو اپنی نئی کار ہونڈا ایکسل آفر کی، وہ بھی 5 سال کی وارنٹی کے ساتھ۔ اس پلان نے US کار مارکیٹ کو ہلا کر رکھ دیا۔ سیکنڈ ہینڈ کار خریدنے والے آٹومیٹکلی ہونڈا ایکسل میں شفٹ ہو گئے۔ 1986 میں ہونڈا نے US میں تقریباً 1,70,000 ہونڈا ایکسل سیل کی اور 1987 میں تقریباً 2,60,000۔ ان دونوں ہی سال ہونڈا ایکسل USA کی ٹاپ سیلنگ امپورٹڈ کار بن گئی۔ US مارکیٹ میں تب تک اتنی بڑی سکسیس کسی اور کار کمپنی نے نہیں دیکھی تھی۔ اسی وجہ سے ہونڈا گلوبل لیول میں بھی ایک میجر کار کمپنی بن گئی۔ 72 کی ایج میں چینگ نے ہونڈائی کمپنی سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ اس کے بعد ان کے بھائی اور بیٹوں نے کمپنی کی کمان سنبھال لی اور پہلی جیسی ڈٹرمنیشن کے ساتھ کمپنی کو چلایا۔ ہونڈائی آج دنیا کی 3rd بگیسٹ کار کمپنی ہے۔ 2022 میں انہوں نے تقریباً 40 لاکھ کار سیل کی تھیں۔ آپ میں سے زیادہ تر لوگ ہونڈائی کو کار کمپنی کی وجہ سے جانتے ہوں گے، لیکن بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہونڈائی گروپ میں ٹوٹل 42 الگ الگ کمپنیز موجود ہیں، جس میں ہونڈائی ایلیویٹر، ہونڈائی انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ہونڈائی ہیوی انڈسٹری، جو دنیا کی سب سے بڑی شپ بلڈنگ کمپنی ہے۔ ساؤتھ کوریا جاپان کو پیچھے کر کے دنیا میں سب سے زیادہ شپ بنانے والی کمپنی بن گئی ہے۔ ساؤتھ کوریا کے لیے ہونڈائی ایک نارمل کمپنی نہیں، ہونڈائی ایک انسٹیٹیوٹ ہے جس نے کنٹری کو ری بلڈ کیا، ہزاروں لوگوں کو نوکریاں دی اور ساؤتھ کوریا کو دنیا میں سب سے بڑا بنایا۔ اس کی شروعات کی تھی گاؤں کے ایک ایسے لڑکے نے جس کے پاس فوڈ، ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر جیسی بیسک فیسلٹیز تک موجود نہیں تھی، لیکن اس کے پاس تھا جذبہ، ویژن اور خود پہ یقین۔ اللہ رب العزت بھی ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔